السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج رات سے انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال کی جو بہترین راتیں ہیں ان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ عشرہ بڑا مبارک عشرہ ہے، بڑا بابرکت عشرہ ہے۔ ابھی تک اگر پورے رمضان میں جو گزر چکا ہے ہم بہت زیادہ محنت نہیں بھی کر سکے، تو اب وہ وقت ہے کہ ہم خوب پورا زور لگا دیں، کیونکہ اب رمضان جا رہا ہے، جس کی ان 20 دنوں میں رفتار تھوڑی سلو رہی۔ یہ اب راتیں اللہ تعالیٰ نے دے کے اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جو اپنی بخشش نہیں کروا سکا ابھی تک، اس کے پاس بھی چانس ہے۔ جو ابھی تک بہت محنت نہیں کر سکا، اس کے پاس بھی چانس ہے۔ جو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکا، اس کے پاس بھی چانس ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیام اللیل کرے لیلۃ القدر میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لہٰذا ابھی بھی چانس ہے، اور یہ قیمتی راتیں ہیں۔ ان قیمتی راتوں کے لیے خاص طور پہ ہم تیاری کریں گے ان راتوں میں جاگنے کی۔ اس کے لیے اپنے دن کو بہتر کریں گے۔ دن کو بہتر کیسے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا دیں کہ رات کو جاگنا مشکل ہو جائے۔ دن کے وقت تھوڑا آرام کر لیجئے تاکہ رات میں جاگنا آسان ہو جائے، کیونکہ دن کے وقت اگر آپ تھوڑا سا سو جاتے ہیں تو اس سے رات میں ویسے بھی اس طرح سے نیند جلدی نہیں آتی۔ تو ان کو قیمتی راتیں سمجھے کہ یہ میرے پاس اب ایک چانس ہے، اور یہ میری پوری پچھلی زندگی کو دھونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ سفیان الثوری فرماتے ہیں، جس نے اپنی عمر کے ساتھ کھیلا، یعنی اپنی عمر کو گنوا دیا، اس نے اپنی کھیتی کے دن ضائع کر دیے، اور جس نے اپنی کھیتی کے دن ضائع کر دیے وہ اپنی فصل کی کٹائی کے دن افسوس کرے گا۔ تو یہ کھیتی کے دن ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر ان کو ضائع کر دیا تو پھر اس دن پچھتائیں گے جس دن کھیتی کٹنے کا دن ہوگا۔ اسی طرح امام ابن القیم فرماتے ہیں، اس دنیا سے جب جاؤ گے تو ایک عجیب واقعہ ہوگا۔ یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹ جاؤ گے اور اپنے سامنے کھلی فضا پاؤ گے، اللہم اجعلنا منہم، یا ابھی تم آزاد پھر رہے تھے اور یہاں سے نکلتے ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے۔ تو ایک قید لازمی ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں۔ یہاں پہ جو قید ہے وہ عمل کی ہے اور بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اور چند دنوں کی بات ہے۔ مگر وہاں کی قید بے بسی کی اور جہنم کی قید ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والے دنوں کی قید ہے۔ اب انسان خود فیصلہ کر لے کہ یہ قید کہاں کاٹنی ہے، یہاں یا وہاں۔ تو اب یہ راتیں بھی دیکھیں، گنتی کی چند ایک راتیں ہیں جس میں ہم جا کر اتنی عبادت کا اجر لے سکتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ تو اس کو معمولی نہیں جاننا۔ اس کے لیے اگر کسی کو چھٹی لینی پڑے اپنے ورک سے تو بھی ورتھ ہے۔ آپ کو پتا چل جائے کہ کسی جگہ پہ آپ کو $1,000,000 ملنا ہے تو آپ اس کے لیے اپنی جاب سے بھی چھٹی لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو $1,000,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا بدلہ تو جنت ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ عبادت ہم ویسے تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایسی رات دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا انعام دیا، ایک اپرچونٹی دے دی، ایک چانس میرے پاس آ گیا۔ تو ان راتوں کے لیے خصوصی جو ہم تیاری کریں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج، اور یہ بھی کہ ان راتوں میں ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے۔ پرائرٹی قیام اللیل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام کرنا ان راتوں میں۔ تو اس کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تیار کریں گے۔ اور ان راتوں میں اور ان دنوں میں جو جا رہے ہیں، سارا دن میں ہم نے سب سے زیادہ جو توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں۔
جو سب سے ہی آسان عبادت ہے، سب سے آسان۔ اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، چاہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی جاب پہ ہیں، چاہے آپ گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ صفائی کر رہے ہیں، یا آپ کوئی اور کسی کام میں مشغول ہیں، زبان اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ دوسری باتوں سے آ، ذرا خاموش رہے تو ذکر ہو سکتا ہے۔ امام ابن قیم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں اگر تم سن لو فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جب فرشتے ذکر کرنے والوں میں، ذاکرین اور ذاکرات میں میرا اور آپ کا نام لکھتے ہو نا، اگر ہم سن لینا فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ، تو کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں تم جان دے دو، اتنی تمہیں تڑپ لگ جائے لا الہ الا اللہ کہنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا انسان کو درجہ مل سکتا ہے اس ذکر کرنے سے، اس کے تک پہنچنے سے، کہ ایک روایت میں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کو پتا چلے گا کہ اس کی بدزبانی کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور پہاڑوں کے برابر گناہ لائے گا، مگر ذکر الہی کی کثرت کی وجہ سے، یعنی اس کی زبان نے جو ذکر کیا اس کی وجہ سے، وہ سارے گناہ ڈھا دیے جائیں گے۔ تو یعنی اگر ذکر زیادہ ہوا نا تو گناہ بھی مٹ جائیں گے، لیکن اگر بد زبانی اس کی جگہ ہوئی تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی مٹ جائیں گی۔ تو بہتر نہیں کہ پھر ہم کم بولیں اور ذکر زیادہ کریں، کم از کم ان دنوں میں ہم اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ سفیان الثوری لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہو جو تمہاری باتیں جا کے بادشاہ تک پہنچاتا ہو، تو کیا کوئی ایسی بات کرو گے جو بادشاہ کو ناراض کرنے والی ہو؟ لوگوں نے کہا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ایف بی آئی کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور کوئی سیکرٹ سروس کے کوئی ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو حکومت کے خلاف ہوگی، یا ڈر کے رہیں گے نا؟ کتنا لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ تو امام صاحب نے فرمایا یاد رکھو تمہارے درمیان فرشتے موجود رہتے ہیں جو تمہاری باتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، تو تم پھر اس کی ناراض کرنے والی باتیں کیسے منہ سے نکال سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں جب قیامت کے دن نا لوگوں پر ان کے اعمال کے اجر کے بارے میں جو لکھا گیا ہوگا نا، ان کے اعمال کا اجر، اس کے بارے میں پردہ ہٹایا جائے گا، تو ذکر سے بڑھ کے ثواب والا عمل کوئی بھی نہیں ہوگا، اتنا بڑا اس کا ثواب ہوگا۔ اس وقت جب لوگ یہ دیکھیں گے نا، تو اس وقت کچھ لوگ اتنے غمگین ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارے لیے ذکر سے زیادہ آسان تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، پھر ہم نے کیوں نہ ذکر کی کثرت کی؟ تب ان کو خیال آئے گا کہ کاش ہم دنیا کے اندر اتنا ذکر کر لیتے، اتنی کثرت کرتے، اور آج ہمیں بھی اتنا بڑا اجر مل جاتا، کیونکہ یہ تو بہت ہی آسان کام تھا، یہ تو ہم بڑی آرام سے کر سکتے تھے، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو سارا دن، دیکھیں سبحان اللہ کہنا کون سا مشکل ہے، سارا دن اگر سبحان اللہ ہی کہتے رہیں، سارا دن اگر استغفر اللہ ہی کہتے رہیں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت ہم استغفر اللہ کہتے رہیں۔ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا اتنے سے گناہ پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، تھوڑا اتنے سے گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دینا، اور یہ سوچ کے گناہ کرتے جاتے ہیں اور گناہ کی سنگینی کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا اتنی سی بات پہ یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز پہ جنت میں ڈالنا ہے یا کس پہ جہنم میں ڈالنا ہے، کس گناہ پہ وہ پکڑ لے گا اور کس گناہ کو چھوڑ دے گا، ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ سب نے وہ روایت سنی ہوگی کہ 99 بندوں کا جو قاتل تھا، اینڈ میں کیا ہوا تھا جب اس نے توبہ کی تھی؟ سب کو وہ حدیث پتا ہے، 99 کا اس نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد اینڈ میں 100واں قتل بھی کر دیا تھا، کیونکہ ایک عبادت گزار نے اس کو کہا تیری توبہ کبھی نہیں قبول ہونی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن اس کی توبہ اتنی سچی تھی، ایسی سچی توبہ تھی، کہ جب اس کو ایک عبادت گزار نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں تیری توبہ قبول ہوگی، اس کے اندر اتنا ریگریٹ تھا، اتنا پچھتاوا تھا، اتنا وہ اپنے اندر ہی اندر اس چیز میں گھل رہا تھا، اس نے وہ سفر شروع کر دیا، راستے میں ہی اس کو موت آ گئی۔ اب دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا ہم
اس کی روح لے کر جائیں گے اور عذاب کے کہنے لگے کہ یہ دیکھو توبہ کی تھی لیکن ابھی تو یہ اس بستی میں بھی نہیں پہنچا، ابھی تو اس سے دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ ناپ لو دونوں طرف کا ڈسٹینس، اگر یہ بروں کی بستی کے قریب تھا تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو لے کر جائیں، اگر نیکوں کی بستی کے قریب تھا تو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں۔ تب جانتے ہیں آپ کو یہ ڈسٹینس جو نیکوں کی بستی کے اور اس کے درمیان تھا وہ زیادہ تھا، وہ ابھی بروں کی بستی سے ہی نکلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو سٹریچ کر دیا، وہ بروں کی بستی سے دور کر دیا اس کو اور نیکوں کی بستی کے قریب کر دی، اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا، اس کی توبہ کتنی سچی تھی، ابھی 100 کا قاتل ہو گیا بھائی۔ اور دوسری طرف میں آپ کی توجہ اصل میں اس بات کی طرف کروانا چاہتی ہوں کہ آپ کو وہ حدیث بھی شاید معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس نے کیا کیا تھا، اس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ جا کے خود ہی کہیں سے کچھ اپنے کھانے کا انتظام کر لے، اس کو باندھے رکھا اور بھوکا ہی اس کو مار دیا، وہ بھوکی رہی آخر مر گئی، اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں اینڈ اپ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف انسانی جان ہے، 100 جانوں کا قاتل، انسان کی ظاہر ہے زندگی بہت قیمتی ہے، کعبہ سے زیادہ حرمت ہے انسانی جان کی، اور دوسری طرف ایک بلی ہے جو ایک جانور ہے، اور ایک ہی بلی ہے، ادھر 100 ہے، ایک ادھر ایک ہے، ادھر انسان ہے ادھر جانور ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس کا جرم زیادہ سنگین ہے؟ اس کا جو 100 کا قاتل ہو گیا، لیکن اس کے لیے رحمت کے فرشتے آ گئے اور یہ جہنم میں اینڈ اپ ہوئی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ڈفرنس کیا تھا، فرق کیا تھا؟ یہ تو آپ کو بہت چھوٹی سی بات لگی کہ جانور ہی تھا نا، اس نے اس کو باندھا، منہ کی مر گئی تو کیا ہو گیا، چلو کچھ ایسا کوئی بڑی بات تو نہیں ہو گئی۔ ایک طرف آپ کو 100 کا قاتل نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے جس نے کبیرہ گناہ کیا اور ایک جان نہیں لی، 100 کی جانیں لے لی، تو اس کے لیے تو جہنم ہونی چاہیے اور اس کے لیے تو کوئی جہنم نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے جیسے لوگ فیصلہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ کیا فرق تھا؟ دونوں کی توبہ میں فرق تھا، دونوں کی توبہ، ایک نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ وہ تڑپ گیا اور وہ چل پڑا اس راستے کی طرف، اور اس نے وہ راستہ پورا بھی نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر، پتہ نہیں اس نے کتنے دل سے توبہ کی، پتہ نہیں کتنا پچھتاتا ہوگا۔ اور ایک ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلی بھوکی مر گئی، سو واٹ، اس نے بھی سوچا کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں، اس نے اس کے اوپر توبہ بھی نہیں کی، شاید اس کے نزدیک یہ کوئی بڑا جرم تھا ہی نہیں، کوئی ایسا گناہ تھا ہی نہیں، تو وہ جہنم میں اینڈ اپ ہوئی۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے فرق توبہ کرنے کا، جب انسان پچھتاتا ہے اور توبہ کرتا ہے نا تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، اور جب انسان توبہ کو بڑی چیز ہی نہیں سمجھتا اور گناہ کر کے بھی ٹھنڈے پیٹوں بیٹھا رہتا ہے اور وہ بڑے مطمئن ہے کہ کچھ ایسا میں نے کون سا اتنا بڑا کر دیا جی، اتنی بھی تڑپنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، تو چھوٹا گناہ بھی بڑا بن سکتا ہے، تب چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں تو اپنے گناہوں کی لسٹ ہی نہیں پتا، ہمیں تو پتہ نہیں ہم کیا کیا کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں جب انسان کو اپنے گناہوں کا شعور آتا ہے نا تو پھر کیسی تبدیلی آتی ہے اس کے اندر۔ فضیل بن ایاز جو تھے اپنے بیٹے کے لیے بڑی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ پلٹ آیا نا تو اس کی توبہ کیسی توبہ تھی، پھر دیکھیں کہ فضیل بن ایاز نے دیکھا کہ بیٹا بازار میں ہے، ترازو کا ہے جو پلڑا جس کے اوپر ویٹ رکھتے ہیں نا، ایک پہ ویٹ رکھتے ہیں آپ کو پتا، دوسرے پہ سامان رکھتے ہیں، تو جس پہ ویٹ رکھتے ہیں اس پلڑے کو اچھی طرح سے صاف کر رہا تھا، تو پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا اس پہ مٹی کی گرد کی تہ لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو تولتے ہوئے یہ مٹی کی تہ کی بھی جو ویٹ ہے اس کی وجہ سے کہیں گاہک کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے، اس کا حق نہ مارا جائے، کہ آپ نے 1 kg کا بٹا رکھا اور کتنی ہوگی مٹی، ایک تہ مٹی کی، ایک گرد کی تہ کا کیا ویٹ ہوگا، اتنے کانشیس تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا وزن بڑھ جائے جس طرف بٹا رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے کہ تم نے اس کا حق اتنا بھی کیوں مارا تھا، تو میں اس لیے اس کو صاف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے جب سچی استغفار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی یہ کوالٹی بیان کی ہے قرآن میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت توبہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو چین ہی نہیں آتا،
جب سب سو جاتے ہیں تو وہ توبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، ان کو ندامت ہے، ان کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتے کہ اچھا اتنی دفعہ توبہ کر ہی لیا، اب معاف تو ہو ہی گیا، معافی ہو گئی ہوگی، معافی تو مل ہی چکی ہوگی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے چھوڑو۔ ان کا بیٹا جو تھا جب پھر یہ اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بیٹا ان سے پہلے تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے مصلی پہ۔ توبہ کرنے والے ایسے نہیں کرتے کہ اس کے بعد وہ مطمئن ہو کے سو جائیں، وہ پھر بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کو کبھی چین نہیں آتا کہ وہ کبھی اس چیز سے بے نیاز ہو جائیں کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں، بس وہ ہم نے فلاں دن میں پچھلے رمضان میں کر لی تھی نا، تو اب اس رمضان میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اتنے بڑے تو نہیں گناہ کیے ہم نے اس سال، اور پچھلے تو مٹ ہی گئے ہوں گے، تو اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا، اب کیا توبہ ہی کیے جائے؟ نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس کا ڈر رکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں کتنی دفعہ یہ بات آئی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جنتان ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی دنیا میں وہاں پہ جا کے تو سارے ہی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، دنیا میں ڈرا کہ مجھے اپنے رب کے آگے حاضری دینی ہے، اس کے لیے 2 جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ ڈر، یہ اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑی قیمتی متاع ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر مل جائے کہ اس کے آگے حاضری کیسے دوں گا، حساب کتاب ہوگا تو میں کیسے کھڑا ہوں گا، میں اپنے اعمال کی کیا جواب دہی دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ چیز اس کو رلاتی ہو، یہ چیز اس کو خوفزدہ کرتی ہو، یہ بڑی نعمت ہے اگر آپ کو مل جائے تو، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ بہت سارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور ان کے آنسو بھی نہیں آتے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا اللہ ناراض ہو گیا نا تو میرے سے غلطی ہو گئی، میں پھسل گیا، میں میں گناہوں میں پڑ گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تب بھی اس کے سوا میرا تو کوئی اور رب ہے نہیں، میں نے اسی کے پاس جانا ہے، اسی کو منانا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے۔ تو انسان یہ سوچ کے بار بار مصلی پہ آئے، ہر رات وہ کھڑا ہو جائے، اور خاص طور پہ ان راتوں میں تو کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہماری بغیر قیام کیے ہوئے ہو۔ اگر کبھی، ویسے تو ہمیں رمضان کے علاوہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کے لیے جاگیں اٹھیں، جو لوگ نہیں کر سکتے یا کبھی کوئی رات رہ جائے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو 100 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا اجر ہے۔ تو 100 آیات میں نے گنی تھی، تو اگر آپ دیکھیں کتنا آسان ہے 100 آیات، آپ سوچتے ہوں کہ بہت زیادہ ہے، نہیں، سورہ بینہ میں 30ویں پارے میں سورہ بینہ سے سورہ ناس تک پڑھ لے 100 آیات سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو 100 آیات پڑھ لے، اتنا آسان ہے 100 آیات پڑھنا، پوری رات کی عبادت کا اجر آپ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو اپنے لیے لکھ لیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری پوری ہر رات کا عبادت کا اجر ہمارے لیے لکھا جاتا رہے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ سنتوں کا اہتمام ضرور کریں، جو بھی سنتیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، جتنی بھی سنتیں آپ کو پتہ ہیں، چاہے وہ مسواک کرنا ہو، چاہے وہ پورے دن میں 12 سنتیں نماز کی پڑھنی ہو، نماز کے ساتھ جو فجر سے پہلے 2 ہے، پھر اس کے بعد فجر ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2، یہ بہت آسان آسان ہے، صرف ظہر کی ہی ہیں جو 6 ہیں، باقی تو دیکھیں 2 2 ہی ہیں، تو اتنی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے جنت میں محل تعمیر ہوگا۔ اور دیکھیں ایسا نہیں کہ جس نے ساری زندگی پڑھی اس کے لیے، جس دن آپ پڑھ لیں گے اس کے آپ کے لیے جنت میں محل تیار ہو جائے، تو ہر دن تیار ہوگا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوگا۔ تو آپ کہیں گے اتنے محل لے کے میں نے کیا کرنا ہے، چلو ایک دن ہی کافی ہے، تو آپ نے جنت میں کتنا عرصہ رہنا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ٹائم۔ دنیا میں نہیں انسان چاہتا کہ دیکھیں آپ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال آپ ایک گھر میں رہ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پرانا ہو گیا، دیکھو اب نئی لوکیلٹی آئی ہے، وہاں پہ گھر لیتے ہیں، وہاں پہ اور لیٹسٹ بن رہے ہیں اور ایسے ہیں، پھر آپ اپنا گھر بیچ کے وہاں پہ موو ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کچھ عرصہ رہتے ہیں، پھر آگے۔ خیر دنیا کی تو زندگی ہماری کتنی ہے ہی کتنی، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سے اگلا بہتر سے بہتر گھر ہو۔ تو جنت میں تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، تو کیوں نہ اتنے سارے محل ہوں، کبھی یہاں جائیں کبھی وہاں جائیں نا، ایک ہی گھر میں کیوں رہیں، کبھی خیموں میں ہیں، کبھی بالا خانوں میں ہیں، کبھی محلوں کے اندر ہیں۔ تو ہر روز آپ اپنے لیے 12 سنتیں کر کے اور پھر پورا کر سکتے ہیں، اور دیکھ لیں یاد رکھیں آج کا دن اگر گزر گیا نا تو اب یہ 12 سنتیں دوبارہ آپ پڑھ کے آج کے دن کا محل تو نہیں بنا سکتے نا،
अब वो दिन गुजर गया तो गुजर गया, अब अगले दिन है कि आप बना सकते हैं। तो अगले दिन ऐसे नहीं कर सकते कि आज चलो मैं 24 पढ़ लेती हूँ, कल की भी पढ़ ली, वो नहीं, जो गुजर गया वो गया। तो अब अगर जिंदगी में नहीं पढ़ी तो अब पढ़ के तो हर दिन अपने लिए महल तामीर कर लें। और इसके भी अलावा अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप चार सुन्नत जोहर से पहले और चार ही बाद में पढ़ ले, वैसे तो दो आप पढ़ते हैं ना, अगर चार ही आपने पढ़ ली तो अबू दाऊद की रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जोहर से पहले 4 रकात पढ़े और जोहर के बाद 4 रकात की पाबंदी करेगा वो आग पर हराम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये भी मतलब अच्छा एक वो है कि आप दो की जगह कम से कम रमजान में 4 पढ़ लें। और आप इशराक तो पढ़ ही रहे होंगे, अगर आप एक और काम कर लें तो आपको कितना बड़ा अजर मिल सकता है। और वो क्या है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए जो 4 रकत जुहर की पढ़े, यानी ये जो आप 4 पढ़ रहे हैं फर्जों से पहले, वो पढ़ ले और चाश्त की 4 रकत पढ़ ले, उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा, ये खुशखबरी दी है। तो चाश्त का वक्त कब होता है? एक तो वो है जो आप फजर पे, आपने फजर पढ़ी और उसके बाद आप सूरज निकलने के 10 से 15 मिनट बाद आपने इशराक के 2 नफल चाहे पढ़ लिए तो आपको हज और उम्रे का सवाब मिला। अब मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर लेट गए, सो गए, फिर आप उठे, जिस चाश का टाइम असल में स्टार्ट कब होता है? जब सूरज निकलने के 15 मिनट बाद से लेके जवाल से 15 मिनट पहले तक, जोहर से नहीं, जवाल से 15 मिनट पहले तक। तो यानी जिस वक्त जब सूरज जरा ज्यादा निकल आए वो चाश था। अगर शुरू में पढ़ ली तो वो इशराक है। अगर थोड़ा लेट पढ़ते हैं ना, जैसे 9 बजे 10 बजे, जिस वक्त सूरज काफी ऊपर आ चुका होता है, उस वक्त से लेके जवाल से 15 मिनट पहले तक का टाइम काफी टाइम होता है। और जवाल सिर्फ 12 बजे नहीं होता, जोहर से पहले होता है, कुछ पहले होता है जवाल का टाइम। उस वक्त आप उस 15 मिनट पहले तक ये टाइम खत्म हो जाता है। फिर इस वक्त आपने 4 रकात पढ़नी है तो जन्नत में एक घर बन जाएगा। तो इसकी भी हम पाबंदी कर सकते हैं और बहुत आसान है ये भी अमल। आज की जो दुआ है, ये दुआ कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मांगा करते थे ये दुआ। और चूंकि बहुत ही प्यारी दुआ है इसलिए क्यों ना हम भी अपनी दुआओं में इस दुआ को भी शामिल कर लें। और मेरा ख्याल हर एक की यही ख्वाहिश होगी जो इस दुआ में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मांगा। क्या मांगते हैं? अल्लाहुम्मा जअल खैर उमरी आखिरहू, ए अल्लाह मेरी उम्र का बेहतरीन हिस्सा, खैर उमरी, बेहतरीन हिस्सा मेरी उम्र का कौन सा बना देना? जो आखिरी हिस्सा हो। वह खैर अमली खवातिमहू, और मेरी जिंदगी का बेहतरीन अमल जो है वो आखिरी अमल को बना देना। और आपको पता है ना, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, आमाल का दारोमदार उनके एंड पे है। अगर सारी जिंदगी नेकियां करते रहे लेकिन एंड में जाके अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे बुरा कर दिया तो सारी जिंदगी की नेकियां जाया हैं। तो बेस्ट अमल आखिरी अमल बना देना। व खैर अय्यामी यौमल यौमल अलकाका फी, और मेरा बेहतरीन दिन वो बना देना, यौम अलकाका फी, कि जिस दिन मेरी तुझसे मुलाकात हो। यानी अल्लाह ताला से मुलाकात का दिन वो मेरी जिंदगी का बेस्ट डे हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो दिन बड़ी खुशी का होगा, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और कुछ के लिए वो दिन इंतहाई रंज का होगा क्योंकि कुछ करके नहीं आए होंगे। वुजूह यौमा इज़िन बासिरा भी है और वुजूह यौमा इज़िन नादिरा भी है। तो कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ खुश होंगे, खुशी से तमतमा रहे होंगे, और कुछ गम से स्याह होंगे। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो हमारी जिंदगी का बेहतरीन दिन बना देना, कि हम इतने खुश हों उस दिन। और जो आज का जिक्र है, ये वो जिक्र है कि अगर आप इस जिक्र को करके फिर कोई दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। तो ये भी मसनून अज़कार में से एक जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है। और ये जिक्र क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब देखें, आदि तो ये दुआ जिक्र सूरह इखलास पे ही मुश्तमिल है। और पहले क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ इसलिए कि तू ही है,
انت اللہ، تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، الاحد الصمد، تو احد ہے اور صمد بے نیاز، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر کے اس سے کچھ مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے میرا اللہ اور تو ہی ہے الہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس لیے تیرے سے ہی سوال کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے تمام اذکار کو لکھ لیں کہ جن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آج پوری تیاری کے ساتھ رات کے سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آج ہمارا سیشن پہلے سے شروع ہو جائے گا، آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں فلائر پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم آج آپ سے رات میں ملاقات کریں گے۔ ابھی تک تو ہمارا دن میں سیشن ہوتا تھا، تو دن میں اب سیشن نہیں ہوگا۔ جب رات کو آپ تیاری کریں تو مغرب سے ہی، چونکہ آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو مغرب کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے جیسے سلف صالحین کرا کرتے تھے۔ اگر آپ نے گھر میں رہنا ہے، خواتین نے، مرد ہیں تو وہ خوشبو لگا کے مسجد جا سکتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہنے، خود کو تیار کریں رات کی عبادت کے لیے تاکہ نیند نہ آئے۔ افطاری کو بھی ذرا ہیوی نہ کریں کہ نیند آنے لگے۔ کم کھاتے تھے ہمارے اسلاف اور غسل کرتے تھے، تو ان کے طریقے کو ہی دیکھتے ہوئے ہم، تاکہ ایکسٹرا فریش ہوں، اس کے ساتھ آپ اپنی تیاری کریں اور دن کے وقت ہی اپنی جگہ مقرر کر لیں کہ کہاں پہ میں نے رات کو اپنی عبادت کرنی ہے، اور وہیں پہ اپنا جان نماز، اپنی ساری چیزیں، اپنا قرآن کریم، اپنی دعاؤں کی کتاب سب وہیں پہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو بار بار اٹھ اٹھ کے جانا نہ پڑے۔ آپ نے کچھ اپنے لوازمات رکھنے ہیں، کوئی کافی چائے تو وہ بھی وہیں پہ ہو، اور صرف آپ اس کمرے سے نکلیں تو اس وقت نکلیں جس وقت آپ نے وضو کرنا ہے، باتھ روم یوز کرنا ہے، اس کے علاوہ نہ جائیں۔ اور کوشش کریں یہ کمرے وہ ہوں جو آپ چوز کریں، وہ ہوں جس میں بستر نہ ہو، کیونکہ آپ بستر کو دیکھ دیکھ کے ہی پھر انسان جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑی دیر لیٹ ہی جاؤں۔ اور اسی طرح کپڑے بھی وہ نہ پہنے کہ جو آپ نائٹ سوٹ کے طور پہ پہنتے ہیں، کہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جاگنے کا ٹائم ہے، یہ اسپریچول فٹنس کا ٹائم ہے، یہ ایگزرشن کا ٹائم ہے۔ تو اس کے لیے خود کو تیار کریں کہ دن میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رات کی عبادت کے لیے۔ دن کے وقت بھی اپنے کان، آنکھیں اور زبان، ان پہ گارڈز بٹھا دیں کہ نہ میں نے برا سننا ہے، نہ میں نے برا دیکھنا ہے، نہ میں نے برا بولنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں رات کو جاگوں اور میں عبادت اچھی کر سکوں۔ جو کان سنیں گے، جو آنکھیں دیکھیں گے، جو زبان بولے گی، اس کا دل پہ افیکٹ ہوگا، دل سخت ہوگا، دل میں کوئی اور خیالات اور باتیں ہوں گی، تو یہ توفیق بھی پھر نہیں مل پاتی جب دل مریض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو بچانے کے لیے ان راستوں کو صاف رکھیے گا تاکہ دل اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اور فوکسڈ ہو کے ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے۔ ہم نماز کا بھی ہم نے سارا سیکھا ہے، اسی طرح سے ہم نے اپنے قیام کو کرنا ہے، اور جو باتیں ہم نے نماز کی سیکھی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مائنڈ فلنس بہت ضروری ہے، کہ جب ہم کھڑے میں اللہ تعالیٰ کے آگے تو ہمارا ذہن وہاں پہ ہو، اگلی بات کو نہیں سوچنا کہ اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ اکثر ہماری نماز میں خشوع اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو کاموں سے خود کو دن میں فارغ کر لیں، کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے رات کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت میں کر لوں گی، یہ نہیں۔ آپ نے بس اپنے آپ کو مصلی کے ساتھ جوڑ دینا ہے رات میں۔ تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور تیاری دن میں ہی آپ کی شروع ہو جائے گی، رات کو جا کے نہیں کرنی، تیاری دن میں کرنی ہے تاکہ رات آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہمارے اعمال نامے میں بہت بڑھا چڑھا کے لکھ دے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمارے لیے محفوظ کر لے اور ہمارے لیے بہت آسانی کر دے، اور ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے کہیں ہماری یہ عبادت متاثر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔